السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے سلطان محمد اول کے بارے میں۔ سلطان محمد اول اپنے والد بایزید کی وفات کے بعد عثمانیوں کے سلطان قرار پائے اور تاریخ میں محمد چلبی کے نام سے شہرت پائی۔ سلطان محمد اول 781 ہجری بمطابق 1379 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ سلطان محمد کو جو چیز دوسرے سلاطین سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے آپ کا حزم و احتیاط اور اس کے ساتھ حلم و برداشت۔ جس شخص نے قانون شکنی کی اور سلطنت کی اطاعت سے سرتابی کی تو سلطان نے اس کے معاملے میں حلم و صبر کا مظاہرہ کیا۔ کرمان کے علاقے کے امیر نے جب خود مختاری کا اعلان کیا اور سلطان کی خدمت میں اسے پیش کیا گیا تو قرآن کریم کی قسم کھانے کی وجہ سے سلطان نے اسے معاف کر دیا۔ پھر جب دوبارہ قسم توڑ کر آمادہ بغاوت ہوا اور منہ کی کھائی اور دوبارہ سلطان کے سامنے پیش ہوا تو اسے دوبارہ معاف کر دیا۔ سلطان محمد کی پالیسی کا اہم ہدف سلطنت کی تعمیر نو اور داخلی طور پر اسے مضبوط کرنا تھا۔ اسی لیے ایک دفعہ جب سلطان کو شکست ہوئی تو انہوں نے بحیرہ اسود کے ساحل اور نصالیہ نیز صالح بند کیا کے بعد شہر قسطنطنیہ کے امیر کو واپس کر دیے۔ اس کے ساتھ معاہدہ کیا اور تمام فتنوں کا قلع کما کیا۔ ایشیا اور یورپ کی بغاوتوں کو کچل دیا اور ایشیا کی بعض امارات کو اطاعت پر مجبور کیا جن کو تیمور لنگ نے بغاوت پر اکسایا تھا۔ یہ امارات دوبارہ عثمانی سلطنت کی اطاعت اور دوستی کا دم بھرنے لگی۔ سلطان محمد کے زمانے میں بدر الدین نامی ایک شخص ظاہر ہوا جس نے مسلم علماء دین کا روپ دھار رکھا تھا۔ وہ سلطان محمد کے بھائی موسیٰ کے لشکر میں تھا اور اس دور کے دولت عثمانیہ کے سب سے بڑے منصب قاضی القضات کے عہدے پر فائز تھا۔ موسیٰ بن یزید نے اسے اپنا مقرب خاص بنا لیا اور یوں وہ لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز بن گیا۔ الشقائق النعمانیہ کے مصنف کہتے ہیں شیخ بدر الدین محمود بن اسرائیل جو ابن قاضی سیموانا کے نام سے مشہور تھا بلاد روم میں واقع سیمانہ قلعے میں پیدا ہوا جو ایڈریانو پل کا ایک دیہات ہے اور ترکی کے اس علاقے میں واقع ہے جو یورپ میں آتا ہے۔ اس کا باپ یہاں کا قاضی تھا۔ وہ یہاں پر مقیم مسلم فوج کا امیر بھی تھا۔ اس قلعہ کی فتح کی سعادت بھی بدر الدین کے والد کو حاصل ہوئی تھی۔ ناظرین، ظاہری تعلیم سے فراغت پا کر شیخ بدر الدین کو تصوف کا شوق تھا اور وہ اس دور میں مصر کے عظیم روحانی پیشوا شیخ سعید اخلاطی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ شیخ اخلاطی نے اسے تبریز بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھائیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب تیمور لنگ تبریز آیا تو اس نے بدر الدین کی بڑی عزت افزائی کی اور بے تحاشا دولت اس کی نظر کی۔ یہ تمام دولت چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ پہلے وہ بدلیس گیا، پھر مصر کی طرف سفر کیا، بعد ازاں حلب اور کونیا سے ہوتا ہوا بلاد روم میں پہنچا۔ یہاں اسے جزیرہ ساقزہ کے رئیس جو مذہباً نصرانی تھا کا دعوت نامہ پہنچا۔ بدر الدین کی دعوت پر ساقزہ گیا۔ نصرانی امیر نے اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی۔ اس کے بعد موسیٰ بن سلطان غازی کی عمل درآمد ہوئی تو موسیٰ نے اسے قاضی القضات کے منصب پر فائز کیا۔ موسیٰ اپنے بھائی محمد کے ہاتھوں قتل ہوا تو بدر الدین اپنے اہل و عیال سمیت ازنیق شہر کے لوگوں کو اپنے غلط اور فاسد مذہب کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ وہ لوگوں کو مال و متاع اور ادیان میں مساوات کی دعوت دیتا تھا اور مسلم و غیر مسلم درمیان عقیدہ میں کسی تفریق کا قائل نہیں تھا۔ وہ کہا کرتا تھا سب انسان بھائی بھائی ہیں قطع نظر اس کے کہ ان کے نظریات اور ان کے دین کیا ہیں۔ یہودی ماسونیت کی دعوت بھی یہی تھی کہ وحدت الادیان کی اس دعوت پر بہت سے جاہل و ناسمجھو اور ابن الوقت لوگوں نے لبیک کہا اور بدر الدین کے بہت سے مرید اور شاگرد اس کی دعوت کا پرچار کرنے لگے۔ سلطان محمد اول بڑا بیدار مغز اور محتاط شخص تھا۔ وہ ہر کام کو پوری احتیاط اور سوچ سمجھ کے ساتھ سر انجام دیتا تھا۔ وہ اس گٹھ جوڑ سے غافل کیسے رہ سکتا تھا؟ بدر الدین اور اس کے حواریوں کی اس تاریخ کو دبانے کے لیے اس نے کسی دوسرے قائد کا انتخاب نہ کیا بلکہ خود ہتھیار سجا کر میدان میں اترا اور ایک لشکر جرار کی قیادت کرتا ہوا سلطان محمد نے سیروز جو اب یونان میں ہے کو اپنی قیادت کا مرکز بنایا اور اپنی فوجوں کو باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ دونوں طرف سے حملے ہونے لگے۔ باغیوں کو شکست ہوئی اور ان کا سرغنہ بدر الدین دلی اور مان میں اس شکست کے بعد سلطان کے خوف سے روپوش ہو گیا۔ سلطان کے مخبروں نے پوری کوشش کی، باغیوں کی صفوں میں گھس گئے اور پوری ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے بالآخر باغیوں کے سرغنہ بدعتی بد مذہب بدر الدین کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بدر الدین کو جب سلطان محمد کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اسے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ زرد پڑ چکا ہے۔ بدر الدین نے بادشاہ کو جواب دیا
اور کہا کہ میرے آقا سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ سلطنت کے علماء نے بدر الدین سے آزادانہ مناظرہ کیا، پھر اس کو شرعی قانون کے مطابق سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ سلطان محمد اول جب ان تمام فتنوں کو زیر کر چکا، جن کا دولت عثمانیہ کو سامنا تھا، تو ملک کے داخلی نظام و استحکام کی طرف توجہ دی تاکہ مستقبل میں افتراق و انتشار کے اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں۔ ایسے میں یہ پیغام اجل آ پہنچا۔ اس نے بایزید پاشا کو بلایا اور کہا، میں نے اپنے بیٹے مراد کو اپنا نائب متعین کیا ہے، اس کی اطاعت کرنا اور اس سے اسی طرح مخلص رہنا جس طرح مجھ سے رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً اسی لمحے مراد کو میرے پاس لاؤ، کیونکہ میں اب بستر مرگ سے اٹھ نہیں سکتا۔ اگر مراد کے آنے سے پہلے میری موت واقع ہو جائے تو خبردار اس کی آمد تک میری موت کا اعلان نہ کرنا۔ ناظرین، 824 ہجری بمطابق 1421 عیسوی کو سلطان محمد اول ایڈریانوپل کے شہر میں واصل بحق ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 43 سال تھی۔ اسی اندیشے سے کہ سلطان کے وصال کی خبر سے کہیں کوئی ناخوشگوار واقع رونما نہ ہو جائے، دونوں وزیر ابراہیم اور بایزید نے اس بات پر اتفاق کیا کہ فوج سے اس بات کو مخفی رکھا جائے حتیٰ کہ مراد ثانی پہنچ جائے۔ انہوں نے فوج میں یہ خبر مشہور کر دی کہ سلطان بیمار ہے، ادھر ان کے بیٹے کو بلا بھیجا۔ مراد 41 روز کے بعد ایڈریانوپل پہنچا اور وزرائے سلطنت کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں۔ سلطان محمد اول اسلام، علم اور فقہا کا دل دادا تھا، اسی لیے ایڈریانوپل جو نمازیوں کا شہر تھا اس سے دارالحکومت بروسا کے شہر میں منتقل کیا جو فقہا کا شہر تھا۔ سلطان بڑا خلیق، عالی مرتبت، سنجیدہ فکر، حلم و بردبار اور دوستوں اور دشمنوں کے درمیان معاملات میں منفرد پالیسی رکھنے والا بادشاہ تھا۔